سنن ابی داؤد میں بھی ہے، حضرت عرباد ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لمبی حدیث ہے، میں اس کا چھوٹا ٹکڑا آپ کو سنا رہا ہوں۔ من یعش منکم بعدی فسیرا اختلافا کثیرا، دیکھو مسلمانوں، جو بھی تم میں سے میرے بعد کچھ عرصے دنیا میں زندہ رہے گا تو وہ بہت سے اختلافات دیکھے گا۔ امت کے اندر نئی سے نئی آراء آئیں گی، بدعات آئیں گی، نئی باتیں ایجاد کی جائیں گی، اختلافات بھی ہوں گے۔ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ خُلَفَائِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، تو تم پر لازم رہے گا کہ تم مضبوطی سے پکڑ لو میری سنت کو اور میرے خلفائے راشدین کی سنت۔ یہاں آیا لفظ راشدین المہدیین، جو ہدایت یافتہ ہوں گے۔ اس سے ہم نے اصل میں خلافت راشدہ قرار دیا ہے اسے، ورنہ خلافت راشدہ ایک اصطلاح کے طور پر حدیث میں نہیں آیا۔ اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ سورہ حجرات میں صحابہ کرام کو کہا گیا اولئک ھم الراشدون، چونکہ اس دور میں جو خلیفہ بنے وہ سب کے سب صحابہ میں سے تھے، اور صحابہ میں سے بھی چوٹی کے صحابہ، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ لہذا چونکہ صحابہ جو ہے اولئک ھم الراشدون، یہ سرٹیفکیٹ اللہ نے ان کو دیا ہے، تو یہ خلفاء الراشدون ہے، یہ وہ ہے کہ جو نہایت سیدھے راستے پر اور ہدایت یافتہ مہدیین ہے۔ فرمایا تمسکو بہا، ان کی میری اور میرے خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑ لو، وعضوا علیہا بالنواجذ، اور یہ ان کے ہاں محاورہ تھا، کسی چیز کو یہ کچلیے جو ہے نا ہماری دانت جو نوکدار ہوتے، ان کچلیوں سے پکڑ لو ان کو، کچلیوں کے ساتھ دبا لو ان کو کچلیوں کے ساتھ، یعنی سنت میری اور سنت میرے خلفائے راشدین المہدیین کی۔ یہ خلافت راشدہ جو ہے، یا یوں کہیے کہ خلافت علی منہاج النبوت کا پہلا دور، میں نے عرض کیا ہے، ابھی حدیث آپ کو سنا چکا ہوں، دو دور ہیں اس کے کہ جو آئیں گے، ایک آ چکا ایک آئے گا، لیکن یہ کہ اس کا ایک معاملہ خاص ہے کہ جس کی بنا پر خلافت راشدہ کا ایگزیکٹ نقشہ دنیا میں اب کبھی دوبارہ نہیں آ سکتا۔ آپ لوگوں میں سے بعض حضرات شاید اسے میری یاس پسندی اور مایوسی کی طبیعت اور پیسیمزم وغیرہ پر معمول کرے، نہیں، ایسی بات نہیں۔ یہ میں نے کو 25 سال پہلے جب ایک دفعہ کہا تھا تو ہمارے ہاں کے ایک مشہور صحافی نے جو افروزہ نکالتے تھے، ایک بڑا سا پوسٹر شائع کر کے لاہور میں شائع کر دیا تھا اپنے پرچے کے اشتہار کے طور پر، کیونکہ اس میں مجھ پر تنقید تھی کہ ڈاکٹر اسرار نے یہ کہا ہے کہ خلافت راشدہ کا نظام دنیا میں دوبارہ قائم نہیں ہو سکتا۔ اس کی بات کیا ہے اس کو آپ سمجھ لیجیے۔ نمبر ایک، خلافت راشدہ یا خلافت علی منہاج النبوہ کا پہلا دور نبوت کا ضمیمہ تھا، جڑا ہوا ضمیمہ، ایک کتاب ہے اس کے ضمیمے ہے۔ یہ اب نہ نبوت دوبارہ آئے گی نہ نبوت کا ضمیمہ دوبارہ آئے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ نمبر دو، جو تزکیہ صحابہ کرام کا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا تھا، اب اس کا کوئی تصور ممکن نہیں۔ دل سے ہر آرزو نکل گئی سوائے اللہ کی رضا کی اور آخرت کی فلاح کی۔ نہ ذاتی اقتدار چاہیے، نہ مال چاہیے، نہ دولت چاہیے، نہ شہرت چاہیے، نہ ناموری چاہیے، کچھ نہیں چاہیے سوائے اللہ کی رضا کی۔ ایسا تزکیہ کیا اب دوبارہ ممکن ہے؟ کیا ابو بکر اور عمر اور عثمان اور علی جیسے مزکا مصفا قلب والے لوگ، مزکا نفس والے لوگ، مجلہ ارواح والے لوگ کیا دوبارہ آ سکتے ہیں؟ نمبر تین، ان صحابہ میں درجہ بندی تھی،
سب سے اوپر عشرہ مبشرہ، جن میں پھر 4 سب سے پہلے آئیں گے، اب ابو بکر، عمر، عثمان، علی، پھر وعلی الستۃ الباقیۃ من العشرۃ المبشرۃ، یہ آپ جمعوں کے خطبوں میں سنتے ہوں گے۔ 10 عشرہ مبشرہ میں سے 4 تو خلفائوں میں سے ایک کا نام لے کر جو ہے وہ ترضی کی جاتی ہے، رضی اللہ عنہ کہا جاتا ہے۔ وعلی الستۃ الباقیۃ من العشرۃ المبشرۃ، عشرہ مبشرہ میں سے باقی 6، یہ 10 ہیں ٹاپ کے، ایک سیڑھ نیچے اتری ہے۔ اب وہ 303 رہ گئے نا، 10 تو نکل گئے۔ یہ ہے اصحاب بدر، اس سے نیچے آئیے، یہ 1400 یا 1800 ہے اصحاب بیعت رضوان، اور نیچے آئیے، اب وہ ہے کہ جو فتح مکہ سے قبل ایمان لے آئے، اور نیچے جائیے بالکل بیس پر چلے گئے، یہ وہ لوگ ہیں جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے۔ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنی، جو فتح سے پہلے جنہوں نے جہاد کیا، جان اور مال لگائی ہے اللہ کی راہ میں، وہ ان کے برابر نہیں ہے جو بعد میں جنہوں نے کیا، وہ درجہ بلند ملا جن کو مل گیا۔ اب فتح کے بعد تو وہ درجہ اب نہیں ہے۔ ہاں، جس نے بھی نیک نیتی سے کیا ہے کام، اس کا اجر اللہ کے پاس ہے۔ کل وعد اللہ الحسنی، سب کے ساتھ اللہ کا اچھا وعدہ ہے، لیکن درجہ بندی ہے۔ وہ جو فارسی میں کہتے ہیں گر حفظ مراتب نہ کنی زندگی، اگر مرتبوں کا لحاظ نہیں رکھو گے کہ کسی کا کیا رتبہ ہے، کسی کا کیا رتبہ ہے، کسی کا کیا رتبہ ہے، گر حفظ مراتب نہ کنی زندگی، زندیق ہو جاؤ گے، مرتد ہو جاؤ گے۔ چوتھی بات، وہ ایک قبائلی معاشرہ تھا۔ قبائلی معاشرے میں جو مشورہ ہے، امرہم شورا بینہم کا تقاضا اس سے پورا ہو جاتا تھا کہ قبائل کے سردار بیٹھ جائیں، جمع ہو جائیں، مشورہ کریں۔ یا بڑے قبیلوں میں کلینز ہوتے تھے، گھرانے، جیسے ہمارے وٹو قبیلہ ہے، وٹو وہ جو ہے مانے کا ہے، لالے کا ہے، یہ اسی ٹرائب، ایک وٹو ٹرائب کے یہ کلینز ہیں۔ جیسے قریش بڑا قبیلہ تھا، بنو ہاشم، بنو امیہ، بنو عدی، بنو تیم، یہ اس کے کلینز تھے۔ تو مختلف کلینز کے سربراہ جمع ہوئے، مشورہ ہو گیا۔ یہی کافی تھا مشورے کے لیے، ایک ایک آدمی سے رائے پوچھنا بیکار، ایکسرسائزنگ فیوٹیلیٹی، بیکار، کیونکہ اپنے قبیلے کے سردار کے خلاف تو ہو جا ہی نہیں سکتا، قبائلی نظام ہے۔ لہذا وہ جو ایک زیادہ براڈ چاہیے مشورے کے لیے، اس کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ 4 صفات ہیں کہ جو اب دوبارہ دنیا میں نہیں آئے گی۔ اب زمانہ آگے نکل گیا ہے، قبائلی نہیں ہے، اب تربیت اور تزکیے کا وہ معیار جو صحابہ کرام کا تھا ناممکن ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب وہ درجہ بندی ہمارے مابین کون کرے ہمارے گا؟ اس چینل ٹرو دین کو سبسکرائب کریں۔ اور پھر جو قبائلی معاشرہ ہے، اور یہ زمینہ تھا، ان خلفاء کو تو وہ زمین ملی تھی جس نے تیار کیا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبوت کا زمینہ تھا، تو نبوت آئے گی نہ زمینہ آئے گی۔ اور خلافت راشدہ کا ایگزیکٹ ریپلیکا، it cannot be repeated, is absolutely impossible۔ یہ خلافت راشدہ جو ہے 30 سال رہی ہے، اور حدیث میں بھی یہی ہے، 30 عام، 30 سال۔ البتہ ایک بات نوٹ کر دیجئے، ایک حدیث میں جو صحیح حدیث ہے آیا ہے کہ 12 خلفاء ہوں گے۔ اس کی پھر 2 تعبیریں ہیں، ایک اہل تشیع کرتے ہیں اپنے 12 امام جو حضرت علی کی نسل سے، کہتے وہ ہیں حضرت فاطمہ کی نسل سے ہے رضی اللہ تعالی عنہا، حقیقت میں تو نسل باپ سے چلتی ہے، تو حضرت علی کی نسل سے، خود حضرت علی
اسی لیے ابو طالب کو کہتے ہیں وہ ابو الائمہ، تمام اماموں کے باپ۔ حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت حسین ابن علی زین العابدین، حضرت محمد باقر، حضرت جعفر صادق وغیرہ وغیرہ، 12 امام ان کے مہدی ہیں جو غائب ہیں، چھپے ہوئے ہیں، ایک وقت میں ظاہر ہوں۔ اہل سنت کے نزدیک ان سے مراد ہے 12 جو لوگ، پہلے تو 5 ہم جانتے ہی ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور حسن رضی اللہ عنہ۔ اس کے بعد جو بھی ان میں اچھے لوگ آئے، عمر بن عبدالعزیز آئے ہیں، میرے نزدیک ان کے اندر عبد الملک بن مروان بھی شامل ہے، بہت اچھے اچھے بادشاہ بھی آئے، سارے کے سارے جو ہے وہ یزیدی یا جنہیں ہمارے ہاں لوگ پلیدی کہہ دیتے ہیں ایسے تو نہیں تھے۔ اور یہ کہ پھر 12ویں اور آخری، اور حضور نے فرمایا کلہم من قریش، لیکن جہاں تک ان 12 اماموں کا تعلق ہے انہیں تو حکومت کبھی ملی نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت بھی پورے عالم اسلام پر قائم نہیں ہو سکی، اسی لیے شاہ ولی اللہ دہلوی کہتے ہیں کہ وہ اپنی ذات میں تو خلیفہ راشد ہیں لیکن ان کی خلافت منعقد نہیں ہو سکی، اس لیے کہ عالم اسلام جو ہے ان پورے 4.5 سالوں کے دوران تقسیم رہا۔ نہ مصر حضرت علی کے انڈر تھا اور نہ شام حضرت علی کے انڈر تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس کے بعد حضرت حسن کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا، انہوں نے خود دستبرداری اختیار کر لی، حضرت حسین شہید ہو گئے، کوفیوں نے غداری کی اور شہید ہو گئے۔ اس کے بعد جو ہے کسی امام نے کوئی محنت نہیں کی حکومت کے سامنے ڈٹ کر اور کوئی مقابلہ کرنے کا ارادہ نہیں کیا، لہذا حکومت کا سوال ہی نہیں۔ تو ہمارے نزدیک 12 اماموں سے مراد وہ نہیں ہو سکتے، 12 حکمران ہوں گے کلہم قریش من قریش، تو سب کے سب قریش میں سے ہوں گے۔ تو یہ ہے اصل میں اس خلافت کے بارے میں اب چند باتیں نوٹ کیجیے۔ اب خلافت جو ہے معمور من اللہ کی نہیں ہے، نبوت ختم ہوئی، معموریت من اللہ ختم ہو گئی، بلکہ یہ باہمی مشورے سے خلافت کا انعقاد ہوگا۔ یہ امرہم کے اندر داخل ہو گیا۔ پہلے نبوت جاری تھی تو امر اللہ میں سے تھا، جس کو چاہتا تھا خلافت دے دیتا، تو نبوت عطا کرتا تھا کوئی خلیفہ۔ اللہ عالم ایسو یجعل رسالتہ، اللہ خود جانتا ہے کہاں اپنی رسالت میں نبوت رکھے، کس کو نبی بنائے، کس کو رسول بنائے۔ وہ معمور من اللہ تھے، نبوت ختم، معموریت من اللہ ختم۔ اب یہ امر اللہ سے امرہم کے دائرے کے اندر آ گیا کہ مسلمان اپنے باہمی مشوروں سے طے کریں گے۔ اس میں انتخاب جو ہے خلافت راشدہ میں عوامی نہیں ہوا، بلکہ مشورہ، جو بھی ارباب حل وقت تھے، جو بھی انصار اور مہاجرین کے بڑے سردار تھے، انہوں نے جو فیصلے کیے ہیں اسی کے مطابق معاملہ طے ہو گئے۔ نمبر 3، یہ بہت اہم بات ہے، نوٹ کیجیے۔ یہ جو آج ہمارے تصور ہے کہ ریاست کے 3 ستون ہیں، لیجسلیچر، ایگزیکٹو اور جوڈیشری، یہ تینوں حیثیتیں تمام نبیوں کی ذات میں جمع تھی، علیحدہ نہیں ہوتے تھے کہ لیجسلیچر کو علیحدہ بیٹھا ہوا ہے اور ایگزیکٹو کوئی اور ہے، ایگزیکٹو ہیڈ کوئی اور ہے اور کوئی چیف جسٹس نہیں۔ حضور کی ذات میں بھی تینوں حیثیتیں جمع تھی، آپ ہی قاضی القضات بھی تھے، آخری فیصلہ آپ ہی کرتے تھے، آپ جسے کہیں چیف ایگزیکٹو کا لفظ اگر استعمال کرنا چاہیں تو آپ اس ریاست کے چیف ایگزیکٹو بھی تھے۔ اور یہ کہ وہ اجتہاد کو کرنا ہے وہ بھی آپ ہی کرتے تھے، فیصلہ کرتے تھے۔ یہ صورتحال خلافت راشدہ میں بھی برقرار رہی، اگرچہ تدریجاً ایک عدلیہ کا نظام وجود میں آیا ہے، تدریجاً، وہ بھی حضرت ابوبکر کے زمانے میں نہیں تھا۔ چنانچہ ایک بات بڑی اہم ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، حضرت ابوبکر نے بھی جب
حلف لیا ہے خلافت کا، تو جو تقریر کی اس میں یہ الفاظ بھی تھے، اگر میں سیدھا چلوں تو میری اطاعت تم پر لازم ہے، اگر ٹیڑھا ہونے لگوں تو تم پر لازم ہے کہ مجھے سیدھا کرو، اس لیے کہ معصوم میں نہیں ہوں۔ معصومیت خاصہ نبوت، اور نبوت ختم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اس سے بھی آگے بڑھ کر بات کی۔ آپ نے جب یہی تقریر اپنی جب حلف لیا ہے خلافت کا، تو اس کے بعد جب یہی بات کہی کہ اگر میں سیدھا چلوں تو کیا کرو گے، مجمع نے کہا آپ کی اطاعت کریں گے، سمعنا ونسمع ونطیع۔ اگر میں ٹیڑھا ہو جاؤں تو ایک شخص کھڑا ہو گیا، اس نے اپنی تلوار نکالی، ہم اس سے سیدھا کر دیں گے تمہیں۔ اور اس پر حضرت عمر نے اللہ کا شکر ادا کیا، ناراض نہیں ہوئے کہ میں اندھوں بہروں کی عیادت نہیں کر رہا ہوں، میرے پیچھے لوگ چل رہے ہیں، وہ اعلیٰ منزل بصیرت چل رہے ہیں، وہ میرے پر تنقیدی نگاہ بھی رکھیں گے، تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا۔ لیکن کوئی ادارہ وہاں موجود نہیں تھا کہ جو خلیفہ کی رائے سے اختلاف کر کے اور پھر وہاں اپنی بات منوا سکے۔ کیسے سیدھا کریں گے؟ یا تو پھر وہی تلوار والی بات آئے گی، یا تو فساد ہوگا، خوریزی ہوگی، گردنیں کٹیں گی۔ لیکن کوئی ادارہ، کوئی انسٹیٹیوشن، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عمر کو بھی اختلاف تھا حضرت ابو بکر کی اس رائے سے کہ جو مانعین زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ دینے سے جو انکار کر رہے ہیں، ان سے بھی قتال کیا جائے۔ حضرت عمر نے عرض کیا امیر المومنین ذرا مصلحت سے کام لیجیے، ایک تو لشکر جو اسامہ ابن زید کی سرکردگی میں حضور نے تیار کیا تھا، آپ نے وہ بھی بھیج دیا روم کی طرف۔ مسلمانوں کے دل اس وقت جو ہے مجروح ہے، حضور کا انتقال ہوا ہے، مسلمانوں کا مورال بہت ڈاؤن ہے۔ آپ نے وہ لشکر بھیجا، ٹھیک ہے، آپ کی دلیل یہ تھی کہ جس لشکر کو تیار کیا ہو اور جس کا علم باندھ دیا ہو محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم، میں کیسے اسے کھول دوں؟ پھر جو یہ جھوٹے نبی کھڑے ہو گئے، ان کے خلاف جہاد وہ آپ نے شروع کر دی، وہ بھی ٹھیک ہے، اس لیے کہ تو مرتد ہے، جھوٹے نبیوں کو مان لیا۔ لیکن یہ جو مانعین زکوٰۃ ہیں، ان کے معاملے میں ذرا نرمی کیجیے۔ وہ نرمی کیوں کہہ رہے تھے کہ انہوں نے زکوٰۃ کا انکار نہیں کیا، صرف یہ کہا کہ آپ کو نہیں دیں گے، مرکزی حکومت کو نہیں دیں گے، ہم اپنے طور پر، جیسا کہ حضور نے فرمایا تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ إِلَىٰ فُقَرَائِهِمْ، ان کے امیروں سے لیا جائے گا زکوٰۃ کا معاملہ، پیسہ لیا جائے گا اور غریبوں میں لوٹا دیا جائے گا، تو ہم اپنے طور پر کر لیں گے، یہ ہم آپ کو نہیں دیتے۔ اس معاملے میں آپ ذرا نرمی کریں، ان کے خلاف جہاد کا اعلان نہ کریں۔ حضرت ابو بکر اڑ گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ الفاظ تک آتے ہیں۔ ایک تو جب ان کے اندر اتباع رسول کا جذبہ تھا، ایبدل الدین وانا حی، کیا دین کے اندر تبدیلی کی جائے گی جبکہ ابھی میں زندہ ہوں؟ میرے جیتے جی یہ نہیں ہوگا۔ اور پھر فرمایا آپ نے کہ اگر یہ حضور کے زمانے میں اونٹ دیتے تھے، زکوٰۃ کے اونٹ باندھنے کی رسی بھی ساتھ دیتے تھے، لیکن اگر اب کہیں کہ اونٹ لے جاؤ رسی نہیں دیں گے، تب بھی میں قتال کروں، اور اگر کوئی میرے ساتھ نہیں جائے گا تو میں اکیلا جاؤں۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پر فرض کیجئے کچھ اور لوگ بھی ہوں جن کی رائے یہ ہو کہ یہ اقدام صحیح نہیں ہے، تو کوئی ادارہ ایسا نہیں تھا کہ جہاں جا کر یہ بات کہی جا سکتی، اس لیے کہ اختیار مطلق تینوں چیزیں جو ہے، ایگزیکٹو ہیڈ بھی ہے، جوڈیشل ہیڈ بھی ہے، اور لیجسلیچر کا یہ ان کا اجتہاد جو بھی ہوگا، ابو بکر کا اجتہاد ہو تو اور کیا چاہیے، عمر کا اجتہاد ہو تو اور کیا چاہیے، اور اسی پر اجماع ہوا ہے، جس کو اہل سنت والجماعت اسی لیے کہتے ہیں کہ قرآن بھی شریعت کی ایک سورس ہے، سنت بھی ہے، اور اجماع جو دور خلفائے راشدین میں ہو گیا ہے،
کیونکہ عالم اسلام وحدت تھا، نہ کوئی فرقے تھے، نہ کوئی ابھی مسلک تھے، کچھ نہیں تھا، اور عالم اسلام ایک ہی تھا. تو اس میں جو اجماع ہوا اور وہ خلفاء کے اجتہاد پر اجماع ہوا، تو یہ بھی در حقیقت ایک تھرڈ سورس ہے انڈیپینڈنٹ آف قرآن و سنت. اب اس کا تقابل کیجئے، یعنی اب خلافت جو ہے نبوت کے خاتمے کے بعد اب شخصی نہیں رہی، کلیکٹیو ہو گئی. اجتماعی خلافت ہے مسلمانوں کی، مسلمان اپنے میں سے چنیں گے، مشورے سے طے کریں گے، نہ وہ معمور من اللہ ہوگا نہ وہ معصوم عن الخطا ہوگا. وہ معلوم ہوا کہ پہلا فرق کیا ہو گیا کہ شخصی نبوت سے، شخصی خلافت سے ایک اجتماعی خلافت وجود میں آ گئی. اب اسی کا تقابل کیجئے ملوکیت میں کیا ہوا ہے. پہلے ایک شخص تھا بادشاہ، ساورن، اس کے بعد ساورنٹی آف دی پیپل تقسیم ہو گئی کہ نہیں. اب یہ کلیکٹیو بادشاہت ہے دنیا میں. دینی اعتبار سے جیسا کفر وہ تھا ویسا ہی کفر یہ ہے، جیسا شرک وہ تھا ویسا ہی شرک یہ ہے. اس لیے کہ ساورنٹی تو صرف اللہ کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں. سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی، باقی متعدد آدمی. ساورن ایک ہو، ساورن 100 ہو، ساورن پوری 15 کروڑ کی قوم ہو، کفر ہے، شرک. اس کو جو ابلیس کی مجلس شورا میں ابلیس کے ایک مشیر نے کہا، کیونکہ ایک مشیر نے کہا تھا کہ یہ سلطانی جمہور کا آتا ہے زمانہ، یہ تو بڑا ہمارا ابلیسی نظام جو ہے وہ خطرے میں ہے، جمہوریت آ گئی ہے. توڑ دی بندوں نے آقاؤں کے خیموں کی تناب. یہ کیا ہوا؟ ہم نے یہ ملوکیت کا نظام بنایا تھا، ابلیسی نظام، یہ تو ختم ہو جائے گا. تو دوسرے مشیر نے کہا نہیں، یہ اس سے کوئی ہمارے خطرہ نہیں ہے. ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس. جب ذرا آدم ہوا ہے خود سراس و خود نگر. شاہی ہی ہے جس کو ہم نے بدل دیا ہے. اور میں اسے کہا کرتا ہوں کہ پہلے کیا تھا کہ ٹنوں نجاست، گندگی جو ہے کسی ایک شخص سے سر پر رکھی ہوئی ہے. وہ جو تاج اس کے سر پر ہے وہ ٹنوں نجاست کا در حقیقت مظہر ہے. اور اب کیا طے کیا گیا کہ لوگوں کے اندر احساس ہو گیا ہم بھی ہیں، ہمارے بھی حقوق ہیں، یہ بھی انسان ہے، ہم بھی انسان. اچھا چلو بھائی، یہ تولا تولا ماشا ماشا یہ گندگی سب کے اندر تقسیم کر دو. گندگی تو گندگی رہے گی نا، نجاست ٹنوں ہو یا نجاست جو ہے وہ تولوں اور ماشوں کے حساب سے نجاست رہے گی. اور یہ جو شعور پیدا کیا انسان میں، تاریخ اس پر گواہ ہے کہ یہ پیدا کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پہلی ریپبلکن حکومت وہ ہے جو حضور نے قائم کی ہے، خلافت راشدہ کی شکل. مشورے سے بنے گا. تمہاری رائے جو ہے کسی ایک شخص کی خود رائے پر نظام نہیں چلے گا. امرہم شورا بینہم. جتنے بھی معاملات جہاں تو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے وہاں سر تسلیم خم کرنی ہوگی. یہ اس کی سوورنٹی کا تقاضا ہے. جہاں کوئی حکم نہیں ہے مشورہ کرو، مباحات میں سے چوز کر لو. اس کی بھی بہت سادہ مثال میں دیا کرتا ہوں بات کو آسان کرنے کے لیے، کہ آپ نے گھر میں کسی دعوت کا انعقاد کیا ہے، کوئی پارٹی جو ہے اس کا اہتمام کر رہے ہیں. اب سوال پیدا ہوا یہاں ڈرنک، مشروب کون سا پیش کیا ہے؟ ایک تو آؤٹ رائٹ ختم ہوا، شراب پیش نہیں کر سکتے، وہ تو وہ حدود اللہ سے باہر ہو گیا. البتہ اب آپ کیا دینا چاہتے ہیں؟ شربت روح افزا دینا چاہتے ہیں، 7 اپ یا اسپرائٹ دینا چاہتے ہیں. اس میں آپ یہ سب مباح ہے، لہذا اس میں آپ مشورہ کر لیں اور کاؤنٹنگ آف ووٹ سے بھی فیصلہ ہو جائے تو کوئی حرج نہیں. اس لیے کہ کاؤنٹنگ آف ووٹ سے بھی مباح شے آئے گی نا، یہ نہیں تو وہ نہیں تو وہ. یہ ہے اصل میں در حقیقت جو اسلام کا معاملہ ہوگا جمہوریت کا. اسی لیے اسے مولانا مودودی نے ایک اصطلاح وضع کی تھی، اور میں جب بھی اس کا ذکر کرتا ان کا نام ضرور لیتا تاکہ ان کے
ان کا جو حق ہے ان کو پہنچے، کہ وہ ایک اصطلاح انہوں نے وضع کی تھی، اسلام نہ تھیوکریسی ہے نہ ڈیموکریسی ہے۔ ڈیموکریسی کی بنیاد کیا ہے؟ سوورنٹی آف دی پیپل، جو چاہے قانون بنائے، لوگوں کے نمائندے جو چاہے قانون بنائیں، دو مردوں کی شادی رجسٹر کریں، یہ حق ہے اور ہو رہی۔ ایک مرد شوہر ہے، دوسرا مرد بیوی ہے، قانون کی نگاہ میں وہ بیوی ہے، مرد ہے بیوی ہے۔ ایک عورت شوہر ہے، ایک عورت بیوی ہے، جو چاہے قانون بنا۔ یہ جو ہے اختیار مطلق، ان الحکم الا للہ کی نفی، لہذا ڈیموکریسی غیر اسلامی ہے اسینشلی، بنیادی طور پر، اس لیے کہ اس کا اصول کیا ہے؟ سوورنٹی آف دی پیپل۔ لیکن یہ تھیوکریسی بھی نہیں ہے، کیونکہ یہاں کسی مذہبی طبقے کی حکومت نہیں ہے، یہاں کوئی پوپ نہیں ہے، پوپ کے کارڈینلز نہیں ہے، اس کے نیچے جو ہے لمبا چوڑا ہائرارکی کا نظام نہیں ہے۔ وہاں تو پوپ کو اختیار ہے، جس چیز کو وہ چاہے حرام قرار دے دے، جس چیز کی چاہے اجازت دے دے۔ یہاں کوئی پاپائیت نہیں ہے، تھیوکریسی نہیں ہے۔ تو اگر نہ یہ تھیوکریسی ہے اور نہ ہی ڈیموکریسی ہے تو کیا ہے؟